بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جوگی، مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئی ہے پیش ہے پارٹ نمبر 7۔ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، میں نے دل ملا کر جواب دیا۔ اس کے بے باک ہو بکواس اس میری رگوں میں دوڑتے خون کی حد تک اور گردش تیز کر رہی تھی۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو جو مجھے اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دو گے۔ پھر سوچ لے، میں ترس کھا کر تجھے سوچنے کا ایک آخری موقع اور دے رہا ہوں۔ اس نے خطرناک انداز میں جواب دیا۔ یہ موقع بھی کھو دیا تو پھر تجھے کبھی مکتی نہیں ملے گی، سارا جیون بھٹکتا رہے گا۔ میرے کہنے سے ایک بار آنکھیں کھول کر میں تجھے کندن بنا دوں گا، تو جو چاہتا ہے گا وہ پا لے گا۔ دھرتی کی ساری سندریاں تیری باہوں میں مچلنے کو اپنے لیے ایک مان سمجھیں گی۔ بخاری اور رحیم الدین جیسے منش بھی تیرے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر گھومنا اپنے لیے عزت سمجھیں گے۔ تو جو من میں سوچے گا وہ اوش پورا ہوگا، پرنتو تو نے اگر گھر آتی لکشمی کو ٹھوکر مار دی تو اپنی اس دھرتی پر تجھے جوگی سیتارام کی مرضی کے بغیر کہیں سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے خشک لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم جو مرضی آئے کرو ہو، لیکن اب دوبارہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بہت اونچوں سروں میں بول رہا ہے تو۔ مسئلہ آج بول رہا ہے لیکن کل تجھے معلوم ہو جائے گا تو نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ سیتارام نے اپنا جملہ مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جوگی سیتارام کون تھا، کیوں میرے وجود کے ساتھ جونک کی مان چمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ لیکن اس نے جھرنا والی بات کی تفصیل سنانے کے بعد مجھے حیران ضرور کر دیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سیتارام نے مجھے جو دھمکی دی ہے وہ اسے عملی جامہ پہنا کے گزر کر دے گا، لیکن میرا ذہن اس کے بے سر پر باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ بچوں کی کہانیوں کی بات ہے اور جس میں خمید ناک والا کوئی جادوگر کسی بچے کو اپنی لکڑی سنگھار کر اپنا متفر اور فرمانبردار بنا لیتا ہے۔ الف لیلا کی داستان بھی من گھڑت ہے۔ جادوئی انگوٹھی اور کراماتی چراغ میں محض انسانی ذہن کی اختلاطات کہے جاتی ہیں۔ پھونک مار کر کسی جیتی جاگتی انسان کو پتھر کا مجسمہ بنا دینا شعبے دار بازی اور نظر بندی کا کمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ بھی نہیں تھا جو آسانی سے کسی لادین کے اشاروں پر کپڑے اتار کر چلنا لگتا۔ شردا کی زلفوں کا شکار ہوں جانا مشروب میں کسی نشے آور شے کی یا میزہ کے علاوہ فطری کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ اریاں تصویروں اور ایک جیتی جاگتی برہنہ عورت نے جن حالات اور جس ماحول میں میرے اعصاب کو بے قابو کر دیا تھا وہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی گمراہ کر سکتے تھے۔ اس ایک بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ روئے زمین پر انسان ہی وہ سب کے کمزور مخلوق ہے جو سب سے زیادہ بہک جاتا ہے، تکلیف کی شدتوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، خواہشات کا غلام بن کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کمزور لمحہ، ایک ذرا سی بھول اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیتی ہے، پھر وہ تمام زندگی اپنے کئی کی سزا بھگتنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی شیطان کے ورغلانے میں آ کر بہک گیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور بندہ بےشر ہوتا تو شاید بھی وہ بھی لڑکھڑا جاتا۔ جھرنا نے مجھے بتایا تھا کہ کرنل کی بہت ساری کمزوریاں اور منہ بولتے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، جس کے سبب کرنل اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے گھٹنے ٹیکے پر مجبور تھے، لیکن میری کوئی ایسی کمزوری نہیں کہ جوگی سیتارام کے پاس نہیں جاتی کہ میں اس کی باتوں پر سر تسلیم خمس کرنے کی پر آمادہ ہو جاؤں۔ این ممکن تھا کہ بخاری کی طرف سیتارام نامی کوئی جوگی پھر جھرنا کی بے باکیوں کا شکار ہو گیا ہو، اور جھرنا نے جو ایک شخص کی زبردستی کا انتقام تمام مردوں سے لینے پر آمادہ تھی، جوگی سیتارام کو بھی میرے بہک جانے کی کہانی سنا دی ہو۔ لیکن محض اتنی سی بات پر میں کسی کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہو سکتا۔ میرا ذہن خاصی دیر تک الجھتا رہا، میں مختلف پہلوؤں سے حالات پر غور کرتا رہا۔ میں نے سیتارام کو اس کی بات سے تنگ آ کر دھتکار ضرور دیا تھا، لیکن بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیتارام نے جواب میں آ کر قبل اس وقت اس کی پیشگوئی کی تھی کہ میں نے اپنے مذہب سے بھٹک کر غلط راستوں پر لگ جاؤں گا۔ جھرنا سے اس کی میراسم کی بات سمجھ میں آئی تھی کہ وہ بخاری اور رحیم الدین کے بارے میں کیا جانتا تھا، اسے میری زندگی کے حالات کا علم کس طرح ہوا، کون تھا وہ، صرف میری ہی ذات کا تعاقب کیوں کر رہا تھا۔ اس نے اس بات کا دعویٰ
کس بنیاد پر کیا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تو وہ مجھے دد بھٹکنے پر مجبور کر دے گا۔ رات کو کھانے کی میز پر بھی میں انہی خیالات سے الجھ رہا تھا جب جلیل نے میری کیفیت محسوس کرتے ہوئے دبی زبان میں پوچھا، صاحب میرا خیال ہے کہ ادھر ڈھاکہ میں آپ کا دل نہیں لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر آپ شام سے چپ کیوں ہیں؟ دفتر کے کچھ معاملات الجھ گئے ہیں، تم نہیں سمجھو گے، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں صاحب، لیکن میرا باپ کہتا تھا کہ دوسروں کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی کوئی کام کر لے، 2 وقت کی بجائے 1 وقت روکھی سوکھی کھائے اور لمبی تان کر سو جائے۔ جلیل نے کہا، آپ اپنا کوئی کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ تم نے یہاں کبھی کسی جوگی سیتارام کا نام سنا ہے؟ میں نے جلیل کی بات کاٹ کر غیر ارادی طور پر پوچھا۔ نہیں صاحب، یہ نام میں نے آج پہلی بار سنا ہے، لیکن آپ کو کوئی جوگی سیتارام کیسے یاد آ گیا؟ یوں ہی، میں نے اس کا نام دفتر میں کسی سے سنا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہیں صاحب، لیکن میں آپ کو کسی سادھو، جوگی، پنڈت یا پیچاری سے ملنے کا مشورہ نہیں دوں گا، یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جلیل نے بڑی اپنائیت سے مجھے اپنے معاملات سے آگاہ کیا۔ ہمارے دیش کا جادو تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہ بیچاری لوگ زیادہ دور کی کوڑی لاتے ہیں، ان کا بھید بھاؤ جاننا ہر شخص کے پاس کی بات نہیں۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ یہ شیطانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، اوپر سے سیدھے سادے اور معصوم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں، ان کے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ادھر ڈھاکہ میں زیادہ تم نہیں تو ہوتے، لیکن سندر بن کا قلعت کی طرف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیا ڈھاکے میں کوئی منت وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بہت سارے ہیں صاحب، ادھر ہندو کی تعداد بھی بہت ہے، لیکن وہ ہم سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جلیل کچھ دیر خاموش رہا، پھر دبی زبان میں بولا، صاحب آپ کسی جوگی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ آپ کا نمک کھاتا ہوں صاحب، آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو پھر کس کے لیے فکر مند ہوں گا؟ اس نے بڑی محبت سے کہا، پھر رازداری سے بولا، کیا آپ کو کسی دشمن کے خلاف کچھ ایسا ویسا کرانا ہے؟ فرض کر لو کوئی ایسی بات ہے تو۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا، جادو ٹونا کرنے والے تو ادھر بہت ہیں، پر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میں دعا کروں گا صاحب، آپ اگر کوئی قسمت سے ننگا ملنگ نظر آ جائے تو پھر آپ کو کسی جوگی یا پنڈت بیچاری کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ننگا ملنگ؟ میں نے حیرت سے جلیل کو گھورا، یہ کون ہے؟ میں نے نہیں دیکھا صاحب، لیکن سب یہی کہتے ہیں، وہ خدا کا بہت نیک بندہ ہے، جس کے لیے اس کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ کیسی باتیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اوپر والے کا کوئی خاص بندہ ہے جو بھٹکتے ہوئے گواروں کو راہ دکھاتا ہے۔ جلیل نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ڈھاکہ میں بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی خوش نصیب کو نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میں نے یہی سنا ہے صاحب کہ وہ کبھی صرف ایک لنگوٹی میں اور کبھی بالکل ننگا گھومتا پھرتا ہے، پاگلوں کی طرح کہکہے لگاتا ہے، ایک ٹکا مانگتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر وہ کسی قسمت والے کو ہی نظر آتا ہے، سب لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ جلیل کی بات سن کر مجھے وہ ننگا اور خطبی بوڑھا فقیر یاد آ گیا جو پہلے روز دفتر جاتے وقت مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ بھی دیوانہ وار کہہ بلند کر رہا تھا، لیکن دوسروں نے اس کی جانب کوئی متوجہ نہیں دی، شاید وہ میری علاوہ جلیل کی بیان کے مطابق کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر ایک ٹکے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا تھا، سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے، پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، اب آگے بونچھال کھڑا ہے۔ میں نے اسے ایک کے بجائے 2 ٹکے دیے تو وہ دیوانوں کی طرح کہہ لگا کر بولا، کنگلا خیرات بانٹ رہا ہے۔ بوڑھے دیوانے کے خیال ابھرا تو میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی۔ جلیل یقیناً اس ننگے ملنگ کی بات کر رہا تھا جو قسمت سے مجھے نظر آیا، پھر مجھے واپسی کا مشورہ دے کر اپنی رائے ہو لیا۔ شاید وہی اللہ کا محبوب بندہ تھا جو میری رہنمائی کرنے کے لیے سامنے آ گیا تھا، وہ جانتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ آگے بونچھال کھڑا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے اشاروں میں مجھے واپسی کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے خدا کے اس نیک بندے کا اشارہ نہ سمجھ سکا اور اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔
دیوانے کی صدائیں میرے پورے وجود میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہی تھی۔ جلیل نے کسی ننگے ملنگ تھلنگ کی بات نہ کی ہوتی تو شاید مجھے اس کی یاد بھی دوبارہ کبھی نہ آتی، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں اس فقیر کی اصلیت جان لی ہوتی اور اس کے مشورے پر واپس پٹنہ لوٹ گیا ہوتا تو شاید آج مجھے اپنی یہ داستان رقم کرنے کی نوبت کبھی نہ پیش آتی۔ ملنگ کے تذکرے نے پھر جوگی سیتارام کا تصور بھی میرے ذہن میں زندہ کر دیا۔ اس کا جھرنا اور بخاری سے کیا تعلق تھا؟ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، ملنگ کو اس کا علم ضرور تھا، ورنہ وہ مجھے واپسی کا مشورہ کیوں دیتا؟ میں نے الٹا سیدھا کھانا کھایا، پھر جلیل نے جانے کے بعد بیرونی دروازے کو بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ذہن میں پریشان خیالوں کا ایک ہجوم ٹھاٹھائی مار رہا تھا۔ میں بڑی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر میں نے سوچ کر کرنل کمال بنرجی کے نمبر ڈائل کیے۔ میں جھرنا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر دوسری جانب سے کرنل نے کال ریسیو کی تو میں لائن منتقل کر دوں گا، لیکن دوسری جانب سے جس نے فون اٹھایا وہ جھرنا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ آذر بول رہا تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، کیا کرنل صاحب واپس آ گئے؟ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل، لیکن مجھ سے رابطہ ضرور قائم کرو گے۔ جھرنا کے لہجے میں خود اعتمادی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ کرنل کے سلسلے میں وہ ابھی واپس نہیں لوٹا، جھرنا نے حقارت سے کہا۔ وہ واپس آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں شاید تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کرنل سے خائف نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ تم اگر مجھ سے دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کہیں اور بھی مل سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت ایک دوسرے مقصد سے فون کیا تھا۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ اگر تم بخاری یا رحیم الدین کے سلسلے میں پریشان ہو تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اب ان دونوں سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دو۔ جب تک میری اور تمہاری دوستی برقرار رہے گی وہ دونوں تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے۔ کیا آپ رحیم الدین سے بھی واقف ہیں؟ میں نے اس کا جواب سن کر تعجب کیا۔ ہاں، میں نے نہایت ہی بے باکی سے جواب دیا۔ کرنل اور رحیم الدین کبھی ایک دوسرے کی جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ ان دونوں کی بات ہے کہ جب رحیم الدین فورسٹ ڈیوسٹن میں ایک اونچے عہدے پر ہوا کرتا تھا، کرنل کی اور اس کی دوستی کی وجہ بھی کرنل کا شکار کھیلنے کا شوق تھا۔ رحیم الدین کو کم و بیش روزانہ ہی ہماری کوٹھی پر آ جاتا تھا۔ بڑی بڑی پارٹیاں منعقد ہوتی تھیں، آئے دن ہنگامہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک کرنل اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں، لیکن ایک روز کرنل کو کسی طرح میری اور رحیم الدین کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے فوری طور پر اثر و شوق استعمال کیا اور رحیم الدین کا تبادلہ ایک دو روز کے ساتھ علاقے میں کرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل نے اپنی کوٹھی پر دوستوں کے آمد و رفت اور ضیافتوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ تم اگر کسی کے ذریعے نہ آئے ہوتے تو شاید وہ تمہیں بھی کوٹھے کے اندر بلانے کی حماقت نہ کرتا۔ میں خاموشی سے جھرنا کی باتیں سنتا رہا۔ وہ بڑی جٹھائی سے ایک ایک بات کھل کر بتا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے دبی زبان میں اسے جوگی سیتارام کے بارے میں پوچھا۔ کیا آپ جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے دبی زبان میں اسے جوگی سیتارام کے بارے میں پوچھا، کیا آپ اس نام کے کسی آدمی سے واقف ہیں؟ نان سینس! اس نے نفرت سے جواب دیا۔ ابھی میرا ذوق انا پست بھی نہیں ہوا کہ میں جوگیوں اور پجاریوں کو گھاس ڈالنا شروع کر دوں، لیکن تم نے خاص طور پر کسی جوگی سیتارام کے بارے میں کیوں دریافت کیا؟ میرا اندازہ ہے کہ جوگی سیتارام کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے رحیم الدین اور بخاری کو میرے خلاف اکسا رہا ہے۔ میں نے دروغ کوئی سے کام لیا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری خاطر بخاری کو خریدنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم ابھی تک کرنل کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو۔ جی نہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ ابھی کم آن آذر، ڈونٹ بی سو چائلڈش۔ جھرنا نے بڑی بے تکلفی سے مجھے اپنا حق جماتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا آپ لگا رکھا ہے؟ مجھ سے بے تکلف دوستوں کی زبان میں سے اس قسم کا فارمیلٹیز بھی زہر لگتی ہے۔ آئندہ سے تم مجھے صرف تم کہہ کر مخاطب کرو گے، پرامس؟ کوشش کروں گا۔ اس وقت کیا صرف سیتارام کی خاطر فون کیا تھا؟ دھرنا کی آواز میں اندر کی عورت جاگنے لگی۔ میں آپ سوری، تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے درپیش حالت کی وجہ سے ڈپلومیسی سے کام لیا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر لائٹ بلب بھی آف کر کے سونے کی خاطر کلور بدل لی۔ جھرنا کی زبان مجھے کرنل اور رحیم الدین کی دشمنی کی وجہ سے بھی معلوم ہو گئی تھی،
بخاری نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا نام سنتے بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس رات میری آنکھ دیر سے لگی۔ دوسرے دن میں دفتر گیا تو مجھے بخاری کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی۔ وہ مجھ سے جس تپاک سے ملا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ دفتر میں عمل کے دوسرے افراد نے مجھے اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ کچھ دیر ہم اپنے آفس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اس سے گئے دن دفتر نہ آنے کا سبب دریافت کیا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، میں بہت دنوں سے ایک پارٹی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ منظر نیا اس لیے میرا خیال تھا کہ شاید مجھے ڈبل کر اس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کل مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرا شکار اب میری دسترس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بخاری نے مجھے مختصراً تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ سونے کا اسمگلر ہے، لیکن بھارتی اور غیر ملکی کرنسی میں بھی دلچسپی لیتا ہے۔ میری لسٹ پر اس کا نام تھا مگر میں نے ڈھیل دے رکھی تھی۔ کیا کوئی باراسر آدمی ہے؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ ہاں، حکومتی حلقوں میں بھی جانا پہچانا جاتا ہے، بخاری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہاں بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے سے پیشتر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد سے جو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، جو کبھی حکومت مشینری کا کل پیسے بھی رہ چکا ہو۔ آئی سی، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے بولا، کیا ہمارا مطلوبہ شکار بھی کابینہ میں رہ چکا ہے یا کسی بڑی عہدے پر فائز تھا؟ 2-4 روز کی بات ہے۔ اور بخاری کسی ماہر شکاری کے انداز میں زیر لب مسکرایا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کیس میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، اس بہانے سے تمہیں یہاں کے حالات کا کچھ عملی تجربہ بھی ہو جائے گا۔ بخاری مجھے اپنے اسی کیس کے بارے میں موٹی موٹی تفصیل بتا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہر معاملے میں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کا عادی ہے۔ دوپہر کو کھانے کے وقت وہ مجھے اپنے ساتھ دفتر کی کینٹین میں لے، وہاں بھی ہم دوسروں سے قدرے الگ ایک گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ جس شکار کی بات کر رہا ہے اس کی گرد اس نے بڑا مضبوط جال بچھا رکھا ہے۔ کیا بہت بڑا کنسائنمنٹ ہاتھ آنے کی امید ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں بلا وجہ خوشی فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے اور یہ بھی ممکن ہے کہ موجود کیس ہمارے لیے ایک ریکارڈ ثابت ہو۔ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس سے زیادہ ہاتھ لگ جائے، کیا وہ شخص بذات خود بھی شامل ہوگا؟ میں نے پوچھا، پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، عام طور سے بڑے اسمگلر خود سامنے نہیں آتے، اس کے کارندے کام کرتے ہیں۔ وہ خود دور رہ کر ان کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ قسمت کا پانسا اگر سیدھے ہاتھ نہ آئے تو انہیں بچانے کی خاطر ہاتھ پیر مار سکیں۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بڑی مچھلیاں خود بھی آگے آگے رہتی ہیں تاکہ بات کا موقع ہی پر نپٹایا جا سکے۔ بخاری نے کچھ توقف سے جواب دیا، مجھے ایسے کیسز میں زیادہ لطف آتا ہے جب ہمارا واسطہ کسی وہیل یا شارک مچھلی سے پڑتا ہے۔ جال میں پھنسنے کے بعد بھی وہ بڑا زور لگاتے ہیں، شکاری کو دانتوں پیسنے آ جاتا ہے۔ آخری وقت تک ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب میں ان کا زور ٹوٹنے لگتا ہے تو پھر وہ سودے بازی پر اتر آتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات آگے نہ بڑھے، ورنہ ان کے ساکھ پر اچھا نہیں پڑتا۔ وہ 2 کی جگہ 10 اور 10 کی جگہ 20 خرچ کرنے میں بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بخاری نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، میرے جیسا آدمی ہو تو ایک تیر سے 2 شکار کر لیتا ہے۔ جیب بھی گرم ہو جاتی ہے اور سامنے والا احسان کر کے اس سے اپنا غلام بھی بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بڑی کارآمد ثابت ہوتے ہیں، لیکن تمہارا جیسا کرتر مسلمان ہو تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ جو دولت وہ تمہیں خریدنے کی خاطر دینے پر آمادہ ہوتا ہے، بعد میں ایسی رقم سے کوئی ایسا وکیل کھڑا کر دیتا ہے جو عدالت میں ہماری ایمانداری کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ جیت ہمیشہ ایمانداری کی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر بخاری پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی دیانتداری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ پتھر میں جھونک نہیں لگتی۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں کل باس سے صرف تمہارے سلسلے میں بات کر چکا ہوں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے کہ باس آج کسی وقت تمہیں بلا کر خود بات کرے، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نرم ضرور۔ بخاری نے مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا، تمہاری کوئی نہ کوئی ادا ضرور بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پٹنہ سے کسی کا سفارشی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے باس بیچس ہو گیا ہو، ورنہ پہلے ہی اس نے تمہارے بارے میں بڑے خطرناک فیصلے کیے تھے۔
بخاری کا جواب سن کر میرے ذہن میں فوری طور پر جھرنا کا خیال ابھرا۔ گزشتہ رات میری اسی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا کہ کرنل کو کسی طرح اس کی اور رحم الدین کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کی بھنک مل گئی تھی، جس کے بعد کرنل اپنے سرخ استعمال کرنے کا تبادلہ کرا دیا۔ جھرنا نے میرے سلسلے میں بڑی بے عزتی سے اپنے پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوا تو وہ مجھے بخاری سے بھی دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ میرا ذہن کلا بازیاں کھانے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ جھرنا نے مجھے خریدنے کی خاطر براہ راست رحیم الدین سے بات کی ہو۔ اس احسان کے عوض وہ مجھے بھی اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے سوچ رہی ہو۔ رحیم الدین اور کرنل کے درمیان باقاعدہ ٹھن چکی تھی۔ جھرنا کا صرف ایک فون ہی میری ساری پریشانی ختم کر سکتا تھا۔ رحیم الدین اگر اس کی زلفوں کا شکار ہوتا تو جھرنا بھی یقیناً اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایسا مواد ضرور جمع کر رکھا ہوگا جو کسی اعلی وقت میں اس کے کام آ سکے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بخاری نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو معین مجھے اس بات کا خیال آ گیا کہ جھرنن سے میری بات کل رات ہوئی تھی۔ اگر اس نے مجھ سے رابطہ منتقل کرنے کے بعد رحیم الدین سے بات کی ہے تو پھر اس کا علم بخاری کو قبل اس وقت ہوگا جبکہ بخاری نے دوپہر میں کسی وقت ملاقات ہوگی۔ میرے ذہن میں مختلف وسوسے سے جنم لینے لگے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بخاری نے مجھے دوبارہ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اب کیا الجھن پریشان کر رہی ہے؟ آپ باس سے کب ملے تھے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر دریافت کیا۔ میری اور باس کی ملاقات عام طور پر رات ہو گئی تھی۔ بخاری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے کہیں نہ کہیں کسی دانشور کے ساتھ اس قول کو ضرور پڑھا ہوگا کہ رات کی تاریکی بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں بھی ایسے کام کا رات ہی وقت گزار کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت کسی تعاقب یا نگرانی کرنے کا سراغ زیادہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ یقیناً بہت دور اندیش اور محتاط آدمی ہیں۔ میں نے بخاری کا جواب سن کر سکون کا سانس لیا۔ جواب میں بخاری نے صرف مسکراتے پر اتفاقی کی۔ بہرحال میرا دماغ یہی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے گزشتہ رات جھرنا کو فون کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے حق میں مفید ثابت ہوا۔ کینٹین سے دفتر میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی جب رحیم الدین کی طرف سے میرا بلاوا آ گیا۔ میں اٹھنے لگا تو بخاری نے کہا، باس کے ساتھ زیادہ ایگریمنٹ کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمام چائے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں خیال رکھوں گا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لو، بخاری نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ باس نے کس کی سفارش پر تمہارے ساتھ نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ عام حالات میں وہ جو ارادہ کر لیتا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچانے بغیر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اگر اس نے تمہاری کسی بات سے خفا ہو کر دوبارہ پرانا راستہ اختیار کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلوں میں لچک پیدا نہیں کر سکے گی۔ میں نے دوبارہ اس بات میں سر کوچی جبش پھیر دی۔ باس کی آفس کی طرف چل پڑا۔ باس سے ملنے کی خاطر مجھے سروش نے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے اسے دنیا کا آٹھواں عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ مجھے باس نے یاد کیا ہے۔ میں نے اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا، میں جانتا ہوں، لیکن کمرے میں چپلاسی کے آ جانے کے سبب سروش خاموش ہو کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس سے فارغ ہو کر بات بڑے رازدار لہجے میں بولا، اس وقت زیادہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے آج یا کل فون پر رابطہ قائم کروں، لیکن ایک بات سمجھنا ضروری سمجھوں گا۔ بات سے گفتگو کرتے وقت کوئی ایسی بات زبان سے نکالنی جو بعد میں خلاف بطور ثبوت استعمال ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ اس وقت میں اس سے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر سپاٹ لہجے میں کہا، پھر انٹرکام ریسیو اٹھایا، ایک نمبر دبا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ اندر سے رابطہ قائم ہوا تو اس نے تیزی سے کہا، سر مسٹر آذر آ گئے ہیں۔ رائٹ سر۔ ریسیور پر بات کرنے کے بعد اس نے اپنا لکھا ہوا کاغذ میری طرف کھسکساتے ہوئے بدصورت سنجیدگی سے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں، باس ہی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سروش نے بڑے مختصر الفاظ میں لکھا تھا کہ باتیں ٹیپ بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے ذہن نے پھر جمنا سے شروع کر دی۔ کچھ دیر بیشتر بخاری نے بڑے یقین کہا کہ باس میرے حق میں نرم پڑ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور سروش کا کاغذ پر لکھا ہوا جملہ محتاط روش اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ میں فوری طور پر سروش کے لکھے ہوئے جملے سے اتنا تو ضرور سمجھ گیا تھا کہ باس دوسروں کی طرح اپنی گفتگو کے محسوس حصے ٹیپ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن بخاری کی گفتگو کے اور سروش کے اس جملے کا تاث تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں رحیم الدین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ جس انداز میں اس نے میری سلام کا جواب دیا، اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خالص افسرانہ بہرحال نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی میری پرسنل فائل کھول کر اس کے کچھ صفحات الٹ پلٹ کر دیے، پھر ایک طرف ہٹا کر براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، یہاں ڈھاکہ میں تمہارا قیام کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اسے اپنا پتہ تو بتایا۔ میں نے بہت غور سے دیکھا۔
ڈھاکہ میں تمہاری کچھ واقف کار بھی ضرور ہوں گے۔ جی نہیں، میں نے سنبھل کر کہا، براہ راست میں کسی کو نہیں جانتا۔ براہ راست سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے وضاحت طلب کی۔ پٹنہ سے روانگی کے بعد مجھے وہاں کے ایک ڈی ایس پی مسٹر بشیر علی نے اپنے ایک پرانے واقف کار کے تعارفی خط لکھا تھا، جس نے میں یہاں آیا ریٹائرڈ کرنل کمال بنرجی تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے صاف گوئی سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اگر ایک جھوٹ بولتا تو اسے نبھانے کے لیے 10 بار ورگ کوئی سہارا لینا پڑتا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ خیال بھی لاحق تھا کہ بخاری نے ممکن ہے میرے اور بنرجی کے باس کو پہلے ہی باخبر کر دیا۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ اگر یہ اندازہ درست تھا کہ جھرنا نے میری خاطر کوئی سفارش فون کیا ہے تو میرا کوئی گول مول جواب رحیم الدین کو شاید پسند نہ آتا۔ میری نظر باس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کمال بنرجی کا نام سن کر اس نے اس انداز میں پھیر لی جیسے وہ نام اس کی سماعت پر گراں گزر ہو، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ تم کمال بنرجی سے کتنی بار مل چکے ہو؟ باس کا لہجہ خشک اور کھردرا تھا۔ صرف ایک بار، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ دوسری بار میں نے ان کی مسز کی کال پر وہاں آ گیا تھا، لیکن مسٹر کمال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مسز کمال نے بتایا تھا کہ انہیں اچانک شکار پر جانا پڑ گیا۔ رحیم الدین نے تیز نظریں مجھے اپنے وجود میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے ایک ایک تاثر کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ ایک لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، مسٹر آزاد، تم ایک جوان اور ایماندار آفیسر ہو۔ میں تمہاری پٹنہ والی پرسنل فائل کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا پرانا ریکارڈ بے داغ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ڈھاکہ میں بھی نہایت ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنے کارکردگی کا سابقہ روایت برقرار رکھنے کی کوشش کرو گے۔ میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، سر، میں نے پوری سکوت سے کہا۔ گڈ، رحیم الدین کی بستگی سے سنجیدگی سے کہا، میں نے اس وقت تمہیں خاص طور پر تمہاری پوسٹنگ کرنے کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ تم کس قسم کی پوسٹنگ پسند کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی خاص فیلڈ جس میں تمہاری دلچسپی زیادہ ہو۔ میرا کوئی ذاتی چوائس نہیں ہے، سر، میں نے محتاط انداز میں اختیار کیا۔ مجھے آپ جو سیٹ بھی دیں گے میں اس پر پوری محنت اور جانی فشانی سے کام کرنے کے بعد کوشش کروں گا۔ تجمل بخاری کے بارے میں تمہاری ذاتی خیال کیا ہے؟ وہ ایک تجربے کار آفیسر ہیں، سر، میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر مختصر مدت میں بھی کچھ سیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے اینٹی اسمگلنگ برانچ میں لگا دوں، رحیم الدین نے کچھ توقف سے کہا۔ بخاری آج کل ایک دو اچھے اور بڑے کیسز پر کام کر رہا ہے۔ تم اس کے ساتھ رہ کر بہت جلد اپنے مقام بنا سکو گے۔ ٹھیک ہے، سر، میں نے مختصر جواب دیا۔ سروش نے دیے ہوئے سنگل کے پیش نظر ایک ایک حرف پر بہت ناپ تول کر استعمال کر رہا تھا۔ ابھی تک رحیم الدین کسی حرکت سے نہیں محسوس کر سکا کہ میری یہ باتیں ٹیپ کر رہا ہوگا۔ ویسے یہ ممکن تھا کہ میرے دفتر میں داخل ہونے سے پیشتر کسی خفیہ ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا گیا ہو۔ سروش نے جو جملہ رازداری سے میرے لیے تحریر کیا تھا وہ بلا وجہ نہیں رہا ہوگا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، رحیم الدین میرا جواب سن کر رہ گیا۔ میں کسی قسم کی سفارش پسند نہیں کرتا۔ ہر آفیسر کی ذاتی کارکردگی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے، میرے عملے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی فائدے کو پسند نہیں کرتے۔ میں ان کو بجونے جانتا ہوں، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جس دن کوئی برا وقت آئے گا، اس روز محکمے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں خاموش ہی رہا۔ کمال بنرجی اچھا آدمی ہے، رحیم الدین نے ہونٹ چباتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے دوست بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب ایک شکی مزاج جھکی شخص ہے، ایسا زیاد دونوں تک کسی دوست نہیں نبھا سکتے، بہت جلدی دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں بدصورت خاموش رہا، لیکن یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ بنرجی کا نام لیتے ہی وہ اس وقت ہی لگا تو جیسے کسی خطرناک معتد مرض سے بچنے کی خاطر زبردستی کروڑی کیسلی گولیاں چبا رہا ہو۔ آل رائٹ، تم اب جا سکتے ہو، میں ایک دو روز میں تمہاری پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دوں گا۔ میں باس کو سلام کر کے باہر آ گیا۔ سروش نے مجھے بس ایک نظر دیکھا، اس کے پاس ایک دو آدمی بیٹھے تھے، اس لیے مجھے روکنے یا مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی۔ میں نے بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ میرے ذہن میں یہ بھی خیال بری طرح کلبلا رہا تھا کہ اس جملے کا مطلب دریافت کر سکوں جو سروش نے مجھے کاغذ پر لکھ کر بڑی رازداری سے دکھایا تھا۔ میں نے بخاری کو باس سے ہونے والی گفتگو سنائی تو وہ مسکرا کر بولا، باس نے تمہاری پوسٹنگ میرے ساتھ کر کے بڑی دانشوانی سے کام لیا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے وضاحت دہرائی۔ تمہاری ایمانداری اپنی جگہ، لیکن تمہارے حصے میں اب مجھے باس کے ساتھ 50-50 کرنا پڑے گا، کیا سمجھے؟ بخاری نے وہ بات اتنی آسانی اور بے تکلفی سے کہہ دی کہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جب میرا تعلق کسی حصے بنرجی سے ہوگا تو میں نہیں، بلا اعتراض کا سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں سپاٹ لہجے میں بولا۔ پھر سوچ لو۔ بخارو نے بڑی بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں
8 نے اینٹی اسمگلنگ ایکسٹرڈائٹ کو یہاں سونے کی کام کہا جاتا ہے. سال بھر بے جگری سے کام کر لو تو تمہارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. سوری، میں نے بھی دوستانہ انداز میں شانے چکا کر اپنی معذور کا اظہار دیا. 2 روز بعد میری تنائی کے احکامات جاری ہوں گے. مجھے خوشی تھی کہ میں ذہنی فلفشار سے چھٹکارا پا گیا. میں نے طے کر لیا کہ بخاری کے ساتھ کام ضرور کروں گا، لیکن کسی لین دین یا ہیرا پھیری میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کاغذات کی تیاری اور منتشر نامہ بنتے وقت دور ہی رہوں تاکہ کسی قرض برد کے سلسلے میں کسی کھانے کی گنجائش رہے. ہر چند کہ میں نے اس بات کو ایک طرح سے دیانت داری کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کے سوائے کوئی چارہ بھی نہیں تھا. جس دن میری پوسٹنگ کے آرڈر ہوئے، اسی رات سروش نے مجھے فون کیا. باتوں سے وہ مجھے کچھ الجھا لگ رہا تھا. میں نے سبب دریافت کیا تو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اگر میں نے آج کی پٹنہ والی پرسنل فائل نہ دیکھی ہوتی تو اس وقت سکون کا سانس نہ لے رہا ہوتا. پارٹ 7 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 7 میں سماعت فرمائیں. پارٹ 8 میں سماعت فرمائیں.